بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب کریم کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے، دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں، دھڑکتے دلوں۔ آپ سب کو سلیم وفا کی جانب سے محبتوں بھرا سلام قبول ہو۔ ناظرین، آج میں موجود ہوں ایک ایسے فرش شناس مجاہد کی جاہ شہادت پر۔ جی ہاں ناظرین، شجاعت کے پیکر اس نوجوان کی جس نے صرف 150 جوانوں کے ساتھ لاہور شہر پر حملہ کرنے والے دشمن کو دم دبا کر بھاگنے پر مجبور کر دیا، جس نے راہ حق میں جان تو دے دی لیکن اپنے پاک دیش کی دھرتی کا 1 انچ بھی دشمن کے قبضے میں نہ جانے دیا۔ آج دنیا جسے میجر عزیز بھٹی اور محافظ لاہور کے نام سے جانتی ہے۔ میجر عزیز بھٹی شہید 16 اگست 1928 کو ہانگ کانگ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام راجہ عبداللہ بھٹی تھا، جو روزگار کے سلسلے میں ہانگ کانگ میں مقیم تھے۔ میجر عزیز بھٹی بہن بھائیوں میں چوتھے نمبر پر تھے۔ ابتدائی تعلیم ہانگ کانگ سے ہی حاصل کی۔ میجر عزیز بھٹی بچپن سے ہی سب کی آنکھ کا تارا تھے۔ ناظرین، 1931 میں دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی تو ہانگ کانگ بھی اس کی زر میں آ گیا۔ میجر عزیز بھٹی کے اہل خانہ کے لیے یہ کڑا وقت تھا۔ 1946 کے حالات کے پیش نظر انہوں نے ہجرت کا فیصلہ کیا اور پاکستان میں اپنے آبائی گاؤں لادیا کے مقام پر آباد ہوئے، جو ضلع گجرات میں واقع ہے۔ عزیز بھٹی کی شادی گاؤں کے صوبے دار کی بیٹی زرینہ بی بی سے ہوئی۔ یہ شادی عزیز بھٹی کے لیے خوشیوں کا پیغام لائی اور کچھ ہی ٹائم کے بعد میجر عزیز بھٹی نے آل انڈیا فوج میں شمولیت اختیار کر لی۔ اسی سال پاکستان بھی مارچ وجود میں آ گیا۔ یوں بھٹی صاحب راولپنڈی آ گئے اور پاکستان ملٹری اکیڈمی کا حصہ بنے۔ اپنی قابلیت کے بل بوتے پر بہترین کیڈٹ کا اعزاز جیتا اور سالٹ آف آنر حاصل کی۔ پاس آؤٹ تقریب میں شہید ملت لیاقت علی خان نے گولڈ میڈل سے نوازا۔ راجہ عزیز بھٹی نے پنجاب رینجمنٹ میں سیکنڈ لیفٹیننٹ کی حیثیت سے شمولیت اختیار کی۔ 1955 میں جب راجہ عزیز بھٹی کیپٹن بنے تو انہیں مزید ٹریننگ کے لیے کوئٹہ جانے کا موقع ملا، جہاں انہوں نے امتحان میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ اس کامیابی پر انہیں مزید کورسز کے لیے کینیڈا بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا، ساتھ ہی میجر کے رینک پر ترقی بھی دے دی۔ وقت کا پہیہ چلتا رہا اور یوں 1965 کا سال بھی آ گیا۔ راجہ عزیز بھٹی چھٹیوں پر اپنے اہل خانہ کے ساتھ وقت گزار رہے تھے کہ اگست کی ایک صبح انہیں اچانک پیغام موصول ہوا، جس میں چھٹیاں منسوخ اور فوری رپورٹ کرنے کا کہا گیا۔ کھانے کی میز پر بیگم نے افسردگی سے پوچھا، حالات نارمل ہونے پر چھٹیاں مل جائیں گی نا؟ راجہ عزیز بھٹی بولے، بیگم، ایک فوجی کی زندگی میں تو یہ اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، اور پھر 6 ستمبر کا دن آیا جب بزدل اور مکار دشمن نے لاہور کی جانب سے حملہ کر دیا، لیکن انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ ان کا مقابلہ میجر عزیز بھٹی سے ہونے جا رہا ہے۔ پاک سرزمین کا یہ عظیم مجاہد مٹھی بھر نوجوانوں کے ساتھ برکی کے مقام پر موجود تھا۔ 7 ستمبر کا سورج طلوع ہوا تو میجر عزیز بھٹی ملکی دفاع میں سب سے آگے تھے۔ آپ نے آنکھوں کے سامنے دوربین لگا رکھی تھی، دشمن چھپتے چھپاتے آگے بڑھتا ہوا نظر آیا۔ آپ نے رینج کا اندازہ لگا کر فوری طور پر فائر کرنے کا حکم دیا اور دشمن کے دانت کھٹے کر دیے۔ ناظرین، جنگ چھڑے 100 گھنٹوں سے زیادہ کا وقت ہو چکا تھا۔ عزیز بھٹی مسلسل جاگ رہے تھے، ان کی آنکھیں سوج چکی تھی، لیکن وہ وطن کی محبت میں چوکس اور ثابت قدم تھے۔ پھر اچانک دشمن کی توپ کا ایک بھاری بھرکر گولہ میجر عزیز بھٹی کے سینے سے آ لگا اور میجر عزیز بھٹی شہادت کا جذبہ لیے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ حکومت وقت نے آپ کو سب سے بڑے فوجی اعزاز نشان حیدر سے نوازا۔ اللہ پاک آپ کے صدقے وطن عزیز کی خیر فرمائے۔ اسی کے ساتھ اپنے حوصلے وفا کو دیں اجازت۔ ملتے ہیں ایک اور پروگرام میں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔